اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم يتوب اللہ من بعد ذلك علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شکست کے بعد حوازن کے ان کفار کی اکثریت کی توبہ قبول فرما لی جن سے جنگ ہوئی تھی۔ وہ اسلام قبول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو حوازن کے بچے اور عورتیں واپس کر دی۔ واللہ غفور الرحیم، وہ گناہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے۔ رحیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم والا ہے، وہ ان پر اپنی مغفرت کے ذریعے فضل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے انتہا مغفرت اور بے پایہ رحمت کا مالک ہے، اور توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے، ان کے جرائم سے درگزر کرتا ہے، اس لیے جرائم کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس ولا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورۃ توبہ آیا 28۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگو جنہوں نے ایمان سے اپنے باطن کو پاک کیا، جو ایمان لائے۔ انما المشرکون نجسا، یقیناً سب مشرک ناپاک ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، وہ ناپاک ہیں، یعنی اپنے عقائد اور اعمال میں ناپاک ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ناپاک اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خود ساختہ معبودوں کی عبادت کرتا ہے، جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور ان لوگوں کے اعمال سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کرنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے، باطل کی مدد کرنے، حق کو ٹھکرانے اور زمین میں اصلاح کی بجائے فاسد کے لیے کام کرنے جیسے افعال پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اس لیے تم پر فرض ہے کہ تم سب سے زیادہ شرف کے حامل اور سب سے زیادہ پاک گھر سے مشرکین کو پاک رکھو۔ یہاں نجاست سے مراد بدن کی نجاست نہیں، کیونکہ کافر کا بدن بھی دوسرے لوگوں کے بدن کی طرح پاک ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیہ عورت کے ساتھ مباشرت جائز قرار دی ہے، مگر اس کا پسینہ وغیرہ لگ جانے کی صورت میں دھونے کا حکم نہیں دیا۔ مسلمان ہمیشہ سے کفار کے ساتھ بدنی اختلاط رکھتے چلے آ رہے ہیں، مگر ان سے یہ بات منقول نہیں کہ انہوں نے کفار کو اس طرح ناپاک سمجھا ہو جس طرح وہ گندگی کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ در حقیقت اس سے مراد مانوی نجاست یعنی شرک ہے، تو جس طرح توحید اور ایمان مانوی طہارت ہے، اسی طرح شرک مانوی نجاست ہے۔ مشرکین کیسے نجس ہیں؟ مشرکین دین کے اعتبار سے نجس ہیں، ان کا عقیدہ ناپاک ہے، ان کی روح ناپاک ہے، ناپاکی کے ان کے اندر اتر گئی۔ پاکیزہ لوگوں کو ان سے دور رہنا چاہیے یا پسند ہے، پاکیزہ لوگ ان سے دور رہنا پسند کرتے ہیں۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، چنانچہ وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے۔ مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام میں نہ جائے، وہ 9 ہجری کا سال تھا۔ اسی سال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے لیے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ حج کے روز اعلان برات کر دیں۔ انہوں نے اعلان برات کیا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا، نہ کوئی ننگا ہو کر بیت اللہ کا طواف کرے گا۔ مشرکوں کو مسجد حرام میں داخلے سے روکا۔ مکہ اور حرم کے ارد گرد کا علاقہ حرم ہے، اس دن سے مکہ میں مشرک داخل نہیں ہوئے۔ بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد، اس سے مراد 9 ہجری ہے۔ مسلمانوں کو حرم میں مشرکوں تک کا داخلہ بند ہونے پر تشویش کیوں ہوئی تھی؟
عرب غیر زرعی ملک ہے، ان کی اقتصادی صورتحال کا انحصار تجارت پر ہے اور تجارت مشترکہ تعلقات پر ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ تجارتی رشتے ٹوٹ جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس وقت انہوں نے یہ نہ سوچا کہ مشرک مسلمان ہو جائیں گے تو سرگرمیاں بحال ہو جائیں گی۔ مسلمانوں کی ابتدائی قربانیوں کا کیا نتیجہ نکلا؟ مسلمانوں کی ابتدائی قربانی یہ تھی کہ مقامی سطح پر معاشی دروازہ بند ہوتے دیکھ کر صبر کر لیں، لیکن اس میں عالمی سطح پر معیشت کی بحالی کا راز تھا۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی تجارت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں تنگی کا تنگ دستی کا خوف ہے، یعنی مشرکوں کو مسجد حرام سے روک دینے سے آپ کو فکر و فاقہ کا خوف ہو، جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرک بیت اللہ آتے تھے اور ان کے ساتھ وہ تجارتی خبریں آتی تھیں جو ہر طرف پھیل جاتی تھیں۔ پھر جب انہیں بیت اللہ آنے سے روک دیا گیا تو مسلمانوں نے کہا ہمارا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مکہ جہاں ایک مقدس مقام تھا وہاں تجارتی مرکز بھی تھا، وہ تجارت زیادہ تر مشرکین مکہ کے ہاتھ میں تھی، لہٰذا مکہ اور اس کے آس پاس میں بسنے والے بالخصوص نو مسلموں کو خدشہ لاحق ہوا کہ اب ضروریات کیسے پوری ہوں گی، نیز ذرائع روزگار بھی متاثر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی اور اس خدشے کا بداوا یوں ہوا کہ مسلمانوں نے معیشت کے سارے میدان خود سنبھال لیے، جن میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی اور اس طرح مسلمانوں کو غنی بنا دیا۔ اس صورتحال کا صحیح اندازہ یوں کیا جا سکتا ہے جب پاکستان بننے کے وقت 1947 میں ہندو لوگ جن کے ہاتھوں میں معیشت کی باغ دوڑ تھی، پاکستان کو چھوڑ کر ہندوستان چلے جا رہے تھے اور زندگی کے ہر میدان میں بالخصوص معیشت کے میدان میں بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا تو عرصے تک تجارتی منڈیاں ہی بند رہیں۔ آخر مسلمانوں نے منڈیوں کو سنبھال لیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت غنی کر دیا۔ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، تو اللہ تعالیٰ جلد ہی تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اگر اس نے چاہا۔ اس لیے مشرکوں کو منع کر دو اور فقر کا خوف نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جزیے سے غنی کر دیا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کا فرمان اس کی مشیت کے ساتھ معلق ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو غنا حاصل ہو تو یہ ایمان کے لوازمات میں سے نہیں ہے اور نہ یہ اس بات کا ثبوت ہے نہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا تو کسی کو بھی دے دیتا ہے مگر ایمان صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ بند کر کے مسلمانوں کے لیے دولت کے دوسرے دروازے کھول کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ اس نے مسلمانوں کو اتنا مال عطا کیا کہ وہ بڑے مالداروں اور بادشاہوں میں شمار ہونے لگے۔ یہ آیت دلیل ہے کہ رزق کے لیے اسباب اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو تم کو بھی ایسے رزق دیا جائے جیسے کہ پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ صبح کو وہ گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ ان اللہ علیم حکیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیم ہے، تمہاری مصلحتوں کو جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو غنی کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہ ہر ایک کو اس کے جائز مقام پر رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات نواہی میں بھی حکیم ہے۔ قاتلوا الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ہاتھ سے جزیہ دیں اور ذلیل ہوں۔ سورۃ التوبہ آیا 29۔ اس آیت کریمہ میں رب العزت نے یہود و نصارہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر،
سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق نہیں کرتے، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے آخرت کی نجات ملتی ہے۔ یہود و نصارہ ایسا ایمان نہیں رکھتے جس کی تصدیق ان کے افعال اور اعمال کرتے ہوں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور نہ ہی اس کو حرام کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حلال و حرام ٹھہرائے وہی شریعت ہے۔ یہود و نصارہ محرمات کی تحریم میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع نہیں کرتے، جیسے شراب، سور، سود اور دیگر حرام اشیاء۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ دین حق سے مراد اسلام ہے، جس کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں۔ یہودی دین رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر وہ باطل دین ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں تحریف کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے ذریعے اسے منسوخ کر دیا۔ من الذین اوتوا الکتاب، یعنی یہود و نصارہ، اللہ تعالیٰ نے وہ کون سی صفات گنوائی ہیں جس کی وجہ سے جنگ کا جواز نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہ لانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ کو حرام نہ ٹھہرانا، سچے دین کو نہ اپنانا۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور نہ ہی وہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں۔ دین حق کیا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا دین حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور کے قانون پر چلنا دین حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور سے احکامات اور ہدایت لینا دین حق نہیں۔ اسلام کو اپنے راستے کی ہر رکاوٹ دور کرنے کا حق کیوں حاصل ہے؟ اسلام دین حق ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کو دین حق کے علاوہ سارے دینوں سے آزاد کر کے چھوڑ دے، تاکہ انسان اپنے اختیار سے دین کو قبول کر لے۔ انسان کو مادی رکاوٹوں سے آزاد کروانا تبھی ممکن ہے جب جاہلی قوتوں کی شان و شوکت کو توڑ دیا جائے۔ انسان تبھی آزاد ہو سکتے ہیں جب دین حق کے علاوہ ساری قوتیں اسلام کے تابع ہوں۔ حتیٰ یوتو الجزیۃ، یعنی وہ مال ادا کریں جو ان کے خلاف مسلمانوں کے قتال ترک کرنے اور مسلمانوں کے درمیان اپنے مال و متاع سمیت پرامن رہنے کا معاوضہ ہے، جو ہر سال ہر شخص سے اس کے حسب حال، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، وصول کیا جائے گا، جیسے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر سربراہان نے کیا تھا۔ دن، یعنی مطیع ہو کر اور اقتدار چھوڑ کر یہ مالی عوض ادا کریں، معاوضہ ادا کریں اور اپنے ہاتھ سے ادا کریں، اور اس کی ادائیگی کے لیے خادم وغیرہ نہ بھیجیں، بلکہ جزیہ صرف انہی کے ہاتھ سے وصول کیا جائے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ زیر دست اور مطیع بن کر رہیں، جب ان کا یہ حال ہو اور مسلمانوں کا جزیہ ادا کرنا، مسلمانوں کے غلبے اور ان کے احکامات کے تحت آنا قبول کر لیں، حالات ان کے شر اور فتنے سے معمون ہوں، اور مسلمان ان شرائط کو تسلیم کر لیں جو ان پر عائد کی گئی ہوں، جن سے ان کے اقتدار اور تکبر کی نفی ہوتی ہو، جو ان کی زبردستی کی موجب ہوں، تو مسلمانوں کے امام یا اس کے نائب پر واجب ہے کہ وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر لیں۔ اگر معاہدہ کو پورا نہ کریں اور زیر دست رہ کر جزیہ ادا نہ کریں تو ان کو امان دینا جائز نہیں، بلکہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے یہاں تک کہ اطاعت کر لیں۔ اس آیت کے کریمہ سے جمہور اہل علم استدلال کرتے ہیں کہ جزیہ صرف اہل کتاب سے لیا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اہل کتاب سے جزیہ وصول کرنے کا حکم دیا۔ رہے اہل کتاب کے علاوہ دیگر کفار، تو ان کے خلاف اس وقت تک لڑنے کا ذکر ہے جب تک کہ وہ اسلام قبول نہ کر لیں۔ جزیہ ادا کرنے اور اس کے عوض مسلمانوں کے شہر میں رہنے کے احکام میں مجوس بھی شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاقہ حجر کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا، پھر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران کے مجوسیوں سے جزیہ وصول کیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب تمام کفار سے جزیہ قبول کیا جائے گا، کیونکہ آیت کریمہ مشرکین عرب کے ساتھ قتال سے فراغت کے بعد اور اہل کتاب وغیرہ کے قتال سے شروع ہونے پر نازل ہوئی۔ تب یہ واقعہ کی خبر ہے، اس کا مفہوم نہیں،
اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مجوسیوں سے جزیہ لیا گیا کیونکہ وہ اہل کتاب میں شمار نہیں ہوتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان میں آنے والے مسلمانوں سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے، وہ جس قوم کے خلاف جنگ کرتے انہیں سب سے پہلے 3 میں سے ایک چیز قبول کرنے کی دعوت دیتے: اسلام قبول کرنا، جزیہ ادا کرنا یا تلوار کا فیصلہ قبول کرنا۔ اور اس میں انہوں نے اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے درمیان کبھی کوئی فرق نہیں رکھا۔ جزیے سے کیا مقصد حاصل ہوتے ہیں؟ جزیہ دے کر اسلام کے راستے کی رکاوٹ نہ بننے کا اعلان ہوتا ہے۔ اسلام آزادی، مال اور عزت کا تحفظ دیتا ہے اور اس کے عوض اسلامی مملکت کے اخراجات میں حصہ ڈالا جاتا ہے۔ بیت المال سے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی کفالت ہوتی ہے۔ مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں جبکہ غیر مسلم جزیہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، اپنے آپ کو اپنے اندر اپنے زندگیوں میں دین کو قائم کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔